جی آداب دوستو، میری آواز اگر آ رہی ہے آپ کو تو مجھے ذرا کائنڈلی بتا دیں تاکہ میں آغاز کروں۔ جی وعلیکم السلام اظہر فاروقی صاحب، احمد عظیم صاحب، وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، میں دہلی شاعری کلب کے فورم سے مخاطب ہوں۔ اس فورم کی بہت شہرت ہے، بہت دور دور تک اس کی رسائی ہے، اسے سنا جاتا ہے، اور شاعری کے حوالے سے اس فورم کی جو خدمات ہیں ان کا میں بھی معترف ہوں۔ اور اس وقت بہت دوست ہم سے جڑ رہے ہیں: عادل فطرت، یش تریویدی، ابھیشک تیواریز، انوج شکلا، شفقت محمود، مبشر سعید، بہت خوبصورت شاعر ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمیر مشتاق ہمیں نظر آئے ہیں، وعلیکم السلام۔ قیام الدین قیام لکھنؤ سے، یدھ راج پاریک ہمارے بڑے اچھے دوست، اور پرکر مالویہ کھنہ، ذیشان نیازی، ہنس راج، انچل گھوش کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس فورم پر آنے کے لیے، اور رضوان الدین فاروقی، استقبال ہے بھائی آپ کا بہت سنتوش کھروڑکر ہمارے بڑے اچھے دوست، ماشاءاللہ عادل رضا منصوری بھی نظر آ رہے ہیں یہاں، سید عریب احمد، ترونا مشرا دکھائی دی ہیں ہمیں، حمدان جمال بھی نظر آ گئے ہیں، وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ابھی سے ہی بہت سارے دوست جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں: زبیر عالم، زلیخا ساحرہ، مظہر سلیم مجوکا، یہ ہمارے پاکستان سے بڑی خدمات ہیں ان کی ادب کے حوالے سے، سید فیضان صدیقی، اپندرا سنگھ، اور بہت سے دوست ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو صاحبو، بات یہ ہے کہ میں نام بھی لیتا رہوں گا جو مجھے دکھائی دیں گے۔ اصل میں دن بھر مجھے ان باکس ہندوستان سے، پاکستان سے، دنیا بھر سے دوستوں نے کچھ فرمائشیں کی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم مختصر ہے اور فرمائشیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نئی چیزیں بھی اس میں شامل کروں۔ عمار اقبال بہت خوبصورت شاعر ہمارے پاکستان سے، دنیا بھر میں ان کی بہت پہچان ہے۔ آشیش ودھوری، عبدالوہاب سخن، احیاء الاسلام بھوجپوری بھی نظر آ گئے ماشاءاللہ، دبئی کے دوست بھی جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو تراکش پردیپ، عاقب صابر، اور بھی بہت سے دوست نظر آ رہے ہیں۔ یہ ابھی فرمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو نینا سحر، عبید طاہر قاضی، عبید طاہر ہمارے دوست ہیں قطر سے، کتیب عالم، نصرت مہدی آ گئی ہیں، اس میں کیا کہنا ہے، بہت شکریہ، آپ دوست آ رہے ہیں، تو کمال کرما، آشیش پرمر، یدھ راج پاریک۔ چلیے میں صاحبو شروع کرتا ہوں۔
युद्धराज पारीक की फरमाइश है, वहीं से मैं शुरू कर देता हूँ। न तुझसे है न गिला आसमान से होगा, न तुझसे है न गिला आसमान से होगा, तेरी जुदाई का झगड़ा जहान से होगा। तुम्हारे मेरे ताल्लुक़ का लोग पूछते हैं, तुम्हारे मेरे ताल्लुक़ का लोग पूछते हैं कि जैसे फैसला मेरे बयान से होगा। तुम्हारे मेरे ताल्लुक़ का लोग पूछते हैं कि जैसे फैसला मेरे बयान से होगा। अगर यूं ही मुझे रखा गया अकेले में, ये शेर मैं इन दिनों में सुनाया है, और दोस्त अगर इसे स्टे होम की पॉलिसी से रिलेट करेंगे तो इसका ज़्यादा लुत्फ़ आएगा आपको। अगर यूं ही मुझे रखा गया अकेले में, बरामद और कोई इस मकान से होगा, बरामद और कोई इस मकान से होगा। जुदाई तय थी मगर ये कभी न सोचा था, जुदाई तय थी मगर ये कभी न सोचा था कि तू जुदा भी जुदा गाना शान से होगा, कि तू जुदा भी जुदा गाना शान से होगा। हंसराज नज़र आए हैं, तरुणा मिश्रा हैं कि तू जुदा भी जुदा गाना शान से होगा। और गुज़र रहे हैं मेरे दिन इसी तफाखुर में, गुज़र रहे हैं मेरे दिन इसी तफाखुर में कि अगला कैस मेरे ख़ानदान से होगा, कि अगला कैस मेरे ख़ानदान से होगा। एक शेर सुन लीजिए। तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक़ तो नहीं, तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक़ तो नहीं, ये कहाँ से तुझे आया है सभी का होना। तेरा सूरज के कबीले से ताल्लुक़ तो नहीं, ये कहाँ से तुझे आया है सभी का होना। न तुझसे है, गलत कहा कि दहन का रफू ज़रूरी है, गलत कहा कि दहन का रफू ज़रूरी है। ये मैं कदा है यहाँ हाओ हू ज़रूरी है, ये मैं कदा है यहाँ हाओ हू ज़रूरी है। ज़रूरियात जहाँ हमसे पूछने वाले, ज़रूरियात जहाँ हमसे पूछने वाले, तुझे ये कैसे बताएं कि तू ज़रूरी है। ज़रूरियात जहाँ हमसे पूछने वाले, तुझे ये कैसे बताएं कि तू ज़रूरी है। पुरिंद्रा सिंह नज़र आए हैं, तारा इकबाल हैं, और दशमेश गिल, फ़िरोज़, ज़ुलेखा साहिरा, तारा इकबाल, तरुणा मिश्रा। तुझे ये कैसे बताएं कि तू ज़रूरी है। मैं अपने हुजरे जाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं अपने हुजरे जाँ से निकलना चाहता हूँ कि मेरा रक्स मेरे चार सू ज़रूरी है। ये हमको इश्क गलत फहमियों में डाल गया, ये हमको इश्क गलत फहमियों में डाल गया। वगरना मैं हूँ ज़रूरी न तू ज़रूरी है, वगरना मैं हूँ ज़रूरी न तू ज़रूरी है। एक गज़ल जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है, मैं वो शुरू में ही सुना देता हूँ। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं।
احمد صدیقی صاحب نظر آئے ہیں مندیپ لدھیانہ سے، گریو بھگت، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے۔ ہمارے دوست بہت خوبصورت شاعر اسلم راشد نظر آئے ہیں، عذرا نجم، راغب راگ، اشیش پارمر، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی نام صحیح مجھ سے نہ پڑھا جائے تو اسے میری معافی سمجھ لیجئے گا میری طرف سے۔ تو توصیف تابش نظر آئے ہیں، بہت خوبصورت شاعر، ہندوستان سے، ایک بڑی مضبوط آواز۔ تو میں غزل پیش کر رہا تھا، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے، جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے، جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے، میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں، میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں، کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے، کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے،
شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے. ہزار عشق کرو. عمر فاروق ہمارے بہت پیارے شاعر دوست کانپور سے وہ نظر آئے ہیں مجھے. سید زارا، ارکن احمد صدیقی، حسن عباس زیدی، احمد صدیقی، نیہا تیاگی، سعد احمد، سید زارا، شیمل مشرا، سچن اگروال، مکیش عالم بہت اچھے شاعر ہیں لدھیانہ سے، میر تنویر ملک حیدرآباد سے ہیں، آشیش ودھوری، پال مشرا، سعد احمد. میرے خیال میں بہت نام لے چکا ہوں. اگر میں یہ نام لیتا رہا تو شاید وقت گزر جائے گا، تو میں پھر بھی کوشش کروں گا درمیان میں کچھ دوستوں کے نام جو ہیں وہ لیے جائیں، کہ یہی موقع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں اور اسی سے ہی ہماری محبتوں کے سلسلے آگے بڑھتے ہیں. تو میں غزل کا شعر پیش کر رہا تھا کہ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. ہائے ہائے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. گالیاں دیں نہ کسی شخص سے منہ ماری کی. گالیاں دیں نہ کسی شخص سے منہ ماری کی. جب بھی دکھ پہنچا مجھے میں نے غزل جاری کی. جب بھی دکھ پہنچا مجھے میں نے غزل جاری کی. اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے. مورخ کہتے ہیں ہسٹورین کو. اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے. تو نے تاریخ میں شجرے کی شجر کاری کی. اے مورخ تیرا جنگل ہم سے. اے مورخ تیرا جنگل نہ کٹے گا ہم سے. تو نے تاریخ میں شجرے کی شجر کاری کی. استبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے. استبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے. تیری جاگیر سے بو آتی ہے غداری کی. استبل میں تیرے اجداد ہوا کرتے تھے. تیری جاگیر سے بو آتی ہے غداری کی. نئے لڑکوں تمہیں معلوم نہیں ہے شاید. نئے لڑکوں میناکشی جیویشا یہ بھی نظر آئی ہیں ہمیں. نئے لڑکوں تمہیں معلوم نہیں ہے شاید. ویرال نظر آئے ہیں ہمیں. نئے لڑکوں تمہیں معلوم نہیں ہے شاید. کیس نے عشق کیا تم نے اداکاری کی. کیس نے عشق کیا تم نے اداکاری کی. دوستو میں یہ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ ہم محبت کریں. ہمیں محبت کا وہم ہو جاتا ہے جو محبت نہیں ہوتی. محبت جو ہے اس وہم پر اگر اعتبار کر لیں. میر کا شعر میں اکثر سناتا ہوں دوستوں کو. یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا. اگر ہم اس وہم پر اعتبار کر لیں تو ہم محبت کر سکتے ہیں. ورنہ وہی ہے سلسلہ کہ ایک بریک اپ ہوتا ہے پھر نئی
شروع ہو جاتی ہے محبت، وہ بریک ہوتی ہے، پھر اور شروع ہو جاتی ہے. یہ محبت نہیں ہے. یہ زندگی بھر ہمیں محبت کا وہم رہتا ہے اور ہم اس میں زندگی گزارتے رہتے ہیں. شاعری کے حوالے سے بھی میں نے کل بہت سی باتیں کی، بہت سے دوستوں نے سنی ہوں گی. شاید وہ باتیں ان کے لیے نئی نہ ہوں، لیکن بہت سے نئے دوست جڑے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں میری ضرور. محبت کریں گے اسی وقت ہم محبت کی شاعری کریں تو اچھے لگیں گے. اسی طرح ہمارے صوفیزم کی بڑی بات کی جاتی ہے. یہ صوفیزم کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وبا کے دن جب گزر جائیں گے، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے پھر ایک بار صوفیزم کی طرف جائے گی اور بہت شدت سے جائے گی، کیونکہ صوفیزم ایک ایسا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس میں ہم ایک روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، ایک ہمیں لطف ملتا ہے. اور صوفیزم جو ہے اس کی شاعری صوفیات استعمال کرنے سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے صوفیانہ شاعری کر لی ہے. کئی لوگ ہیں جو رقص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دھمال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ صوفی کا رقص کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. یہ ہمیں جاننا چاہیے، اس کے بعد ہم جو ہے یہ صوفیانہ شاعری کریں. دیکھیے میں مثالیں دوں گا دو شاعروں کی. میر درد اصغر گونڈوی ہمارے بڑے صوفی شاعر ہیں. ان کے ہاں صوفیانہ شاعری جو ہے وہ صوفیانہ اصطلاحات میں نہیں ہے، بلکہ مجازی پیرائے میں جو غزل کی لفظیات ہے روایتی، اسی لفظیات کو استعمال کر کے انہوں نے اس میں صوفیانہ مضامین بیان کیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، پابند نہیں کرتا کہ آپ وہی لفظیات استعمال کریں، آپ ضرور کریں صوفیانہ لفظیات، لیکن ان سے لفظیات سے پتہ چلے کہ ان لفظوں میں شعری رچاؤ موجود ہے، ان لفظوں سے پتہ چلے کہ اس کے پیچھے ایک صوفی کی ریاضت بول رہی ہے، ایک صوفیانہ تجربہ بول رہا ہے. ہمارے ہاں تجربہ جو ہے اس کا بڑا فقدان ہے. اگر ہم اس کے خلوص کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے لگیں تو میرا خیال میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. ایک غزل کی فرمائش کی جا رہی ہے، میں اس کے دو تین شعر شاید مجھے یاد آ جائیں گے، میں پیش کرتا ہوں کہ لفظوں سے چھاؤں وضع کی، سطروں کو سائباں کیا، جیسے بھی ہو سکا بسر وقت زوال جاں کیا، دل کو کسی کا سامنا کرنے کی تاب ہی نہ تھی، دل کو کسی کا سامنا کرنے کی تاب ہی نہ تھی، اچھا کیا کہ آنکھ نے آنسو کو درمیاں کیا، دل کو کسی کا سامنا کرنے کی تاب ہی نہ تھی، اچھا کیا کہ آنکھ نے آنسو کو درمیاں کیا، جتنا میں اپنے پاس تھا اتنا میں اپنے پاس ہوں، جتنا میں اپنے پاس تھا اتنا میں اپنے پاس ہوں، باقی کا اس سے پوچھئے اس نے مجھے کہاں کیا، جتنا میں اپنے پاس تھا اتنا میں اپنے پاس ہوں، باقی کا اس سے پوچھئے اس نے مجھے کہاں کیا. شامل میرے غبار میں وحشت اگر نہ ہو، شامل میرے غبار میں وحشت اگر نہ ہو، مجھ سے تو ایک قدم بھی یہ، شامل میرے غبار میں صحرا اگر نہ ہو، مجھ سے تو ایک قدم بھی یہ وحشت بسر نہ ہو، کس طرح کوہسار کے دکھ کو سمجھ سکے. کوہسار سمجھتے ہیں پہاڑ، کس طرح کوہسار کے دکھ کو سمجھ سکے، چشمے پہ جس کو شائبہ چشم تر نہ ہو،
چشمے پہ جس کو شائبہ چشمے تر نہ ہو، پتھر زمیں پہ پھینک کے چھینٹے اڑاؤں میں، پتھر زمیں پہ پھینک کے چھینٹے اڑاؤں میں، گر مجھ کو تیری جھیل سی آنکھوں کا ڈر نہ ہو، پتھر زمیں پہ پھینک کے چھینٹے اڑاؤں میں۔ پریم بھٹنیری بھی ہمارے دوست آ گئے ہیں، ایکتا پوجا شرما بھی نظر آ رہی ہیں۔ شاعر رفیق ناگوری، استقبال ہے آپ دوستوں کا۔ پتھر زمیں پہ پھینک کے چھینٹے اڑاؤں میں، گر مجھ کو تیری جھیل سی آنکھوں کا ڈر نہ ہو، تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں، تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو، تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو، یہ کہہ کے میرے گھر سے فرشتے چلے گئے، یہ کہہ کے میرے گھر سے فرشتے چلے گئے، وہ کوئی گھر ہے جس میں پرندوں کا گھر نہ ہو، وہ کوئی گھر ہے جس میں پرندوں کا گھر نہ ہو، تو جانتا نہیں میرے مالک مکان کو، تو جانتا نہیں میرے مالک مکان کو، اے دوست کوئی چیز ادھر کی ادھر نہ ہو، اے دوست کوئی چیز ادھر کی ادھر نہ ہو، تجھ سے بچھڑ کے اس لیے تیرا ہے انتظار، تجھ سے بچھڑ کے اس لیے تیرا ہے انتظار، وہ کوئی زندگی ہے جو بارے دگر نہ ہو، وہ کوئی زندگی ہے جو بارے دگر نہ ہو۔ اور شعر دیکھیے کہ تابش بزا میں خود جنہیں عزت ہوئی نصیب، تابش بزا میں خود جنہیں عزت ہوئی نصیب، وہ چاہتے ہیں اور کوئی معتبر نہ ہو، وہ چاہتے ہیں اور کوئی معتبر نہ ہو۔ دوستو، ایک دفعہ میں امریکہ کے شہر فینکس میں دوپہر کے وقت میں گزر رہا تھا ایک آبادی سے۔ اس اسٹیٹ میں کیکٹس کا جو درخت ہے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں، اور درخت کاٹنے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ قیصر وجدی ہمارے بہت پیارے شاعر دوست نظر آئے ہیں، استقبال ہے بھائی آپ کا۔ تو گزر رہا تھا تو مجھے ایک گھر کے سامنے ایک کیکٹس نظر آیا۔ کیکٹس کی بہت عمر ہوتی ہے، 100 سال پرانا درخت بھی ہوتا ہے کیکٹس۔ تو مجھے ایسے لگا یہ کوئی پرانے زمانے میں آدمی تھا اور کسی کا انتظار کرتے کرتے یہ درخت ہو گیا ہے، درخت بن گیا ہے۔ ایک غزل شروع ہوئی، میں اس کے 3-4 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ زندگی اس کی سرے دشت بسر ہو جائے، سرے دشت یعنی جنگل میں، صحرا میں، زندگی اس کی سرے دشت بسر ہو جائے، جو تجھے ڈھونڈنے نکلے وہ شجر ہو جائے، زندگی اس کی سرے دشت بسر ہو جائے۔ بھائی انجم لدھیانوی صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہمارے بہت اچھے شاعر اور مہربان انجم لدھیانوی امرتسر سے۔ شہزاد علی نظر آئے ہیں۔ زندگی اس کی سرے دشت بسر ہو جائے، جو تجھے ڈھونڈنے نکلے وہ شجر ہو جائے، میری کوشش ہے
کہ میں دل نہ دکھاؤں تیرا. شعر سنیے گا. میری کوشش ہے کہ میں دل نہ دکھاؤں تیرا، پھر بھی اے دوست کوئی بات اگر ہو جائے. میری کوشش ہے کہ میں دل نہ دکھاؤں تیرا، پھر بھی اے دوست کوئی بات اگر ہو جائے، اگر ہو جائے. میں کبھی زندگی کہہ کر نہ پکاروں گا تجھے. ہم سب اپنے آپ محبوب کو زندگی کہتے ہیں، میری جان کہہ کے پکارتے ہیں. یہ شعر سنیے گا. میں کبھی زندگی کہہ کر نہ پکاروں گا تجھے، میں کبھی زندگی کہہ کر نہ پکاروں گا تجھے. زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے. میں کبھی زندگی کہہ کر نہ پکاروں گا تجھے. زندگی کہتے ہیں اس کو جو بسر ہو جائے. عشق کی جوت جگانے میں بڑی دیر لگی. عشق کی جوت جگانے میں بڑی دیر لگی. سائے سے دھوپ بنانے میں بڑی دیر لگی. میں ہوں اس شہر میں تاخیر سے آیا ہوا شخص. میں ہوں اس شہر میں تاخیر سے آیا ہوا شخص. مجھ کو ایک اور زمانے میں بڑی دیر لگی. مجھ کو ایک اور زمانے میں بڑی دیر لگی. اور شعر دیکھیے، یہ جو مجھ پر کسی اپنے کا گماں ہوتا ہے، یہ جو مجھ پر کسی اپنے کا گماں ہوتا ہے، مجھ کو ایسا نظر آنے میں بڑی دیر لگی. یہ جو مجھ پر کسی اپنے کا گماں ہوتا ہے، مجھ کو ایسا نظر آنے میں بڑی دیر لگی. ایک صدا آئی جھروکے سے کہ تم کیسے ہو. ایک صدا آئی جھروکے سے کہ تم کیسے ہو. پھر مجھے لوٹ کے جانے میں بڑی دیر لگی. ایک صدا آئی جھروکے سے کہ تم کیسے ہو. پھر مجھے لوٹ کے جانے میں بڑی دیر لگی. بولتا ہوں تو میرے ہونٹ جھلس جاتے ہیں. بولتا ہوں تو میرے ہونٹ جھلس جاتے ہیں. اس کو یہ بات بتانے میں بڑی دیر لگی. بولتا ہوں تو میرے ہونٹ جھلس جاتے ہیں. اس کو یہ بات بتانے میں بڑی دیر لگی، بڑی دیر لگی. کسی کا ہونے کے امکان سے نکل آیا. کسی کا ہونے کے امکان سے نکل آیا. میں عشق عشق کی گردان سے نکل آیا. میں عشق عشق کی گردان سے نکل آیا. وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو. مظہر سلیم مجوکا صاحب غزل کی فرمائش کر رہے ہیں، اس کے بعد میں وہ پیش کر دیتا ہوں. وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو، وہ سانپ پھر میرے سامان سے نکل آیا. وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو، وہ سانپ پھر. وکرم سنگھ گوہل بھی نظر آ رہے ہیں، پردیپ ساحل، بہت دوست دکھائی دے رہے ہیں مجھے. وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو، وہ سانپ پھر میرے سامان سے نکل آیا. آنند پانڈے.
آنچل گھوش، ایکتا پوجا شرما، منزہ یعقوب، احتساب احمد، انشا، طارق خان، سب کا استقبال ہے بھائی یہاں. امریتش مشرا، وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو، وہ سانپ پھر میرے سامان سے نکل آیا. پلٹ کے لپٹ کے تجھ سے مجھے واقعی یہ لگتا ہے، لپٹ کے تجھ سے مجھے واقعی یہ لگتا ہے کہ جسم روح کے بحران سے نکل آیا. لپٹ کے تجھ سے مجھے واقعی یہ لگتا ہے. عظمیٰ مریم نظر آ رہی ہیں. فارکلیت کاظمی، شارق تقی، سلامت رہے ہیں اب آپ. ایک غزل کی فرمائش. میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں. شادی مرگ کا ماحول بنا رہتا ہے، شادی مرگ کا ماحول بنا رہتا ہے. آپ آتے ہیں رلاتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں. آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں. محمد طہا نے ایک فرمائش کی ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. زخم سے پھول اگے، پھول سے خوشبو آئے، زخم سے پھول اگے، پھول سے خوشبو آئے، تجھ سے وہ بات کرے جس کو یہ جادو آئے، تجھ سے وہ بات کرے جس کو یہ جادو آئے. تیرے ہونٹوں پہ کسی اور کی باتیں آئیں، تیرے ہونٹوں پہ کسی اور کی باتیں آئیں. وکرم سنگھ گوہل کہہ رہے ہیں لاہور آنے والا نہیں، وہ غزل سنا دیجئے. بھائی میں ضرور پیش کروں گا، بہت شکریہ. تیرے ہونٹوں پہ کسی اور کی باتیں آئیں، میری آنکھوں میں کسی اور کے آنسو آئے، میری آنکھوں میں کسی اور کے آنسو آئے. اتنا آسان نہیں ملاح کا بیٹا ہونا. رضوان الدین فاروقی صاحب بھی ایک غزل کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں. اتنا آسان نہیں ملاح کا بیٹا ہونا، ناؤ ڈوبی تو میرے ہاتھ میں چپو آئے، ناؤ ڈوبی تو میرے ہاتھ میں چپو آئے. اس نے مجھ میں گلے امید کھلا رکھا ہے، اس نے مجھ میں گلے امید کھلا رکھا ہے، تاکہ مجھ سے نہ کسی اور کی خوشبو آئے، تاکہ مجھ سے نہ کسی اور کی خوشبو آئے. چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں،
عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے۔ دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے، ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش، ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش، اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے، اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے، شہر گریہ کے مکینوں کی طرح سوچتے ہیں، شہر گریہ کے مکینوں کی طرح سوچتے ہیں، ہم بھی ان سوچتی آنکھوں کی طرح سوچتے ہیں، ہم بھی ان سوچتی آنکھوں کی طرح سوچتے ہیں، تیرے ہاتھوں سے کسی دن نہ جھپٹ لیں تجھ کو، تیرے ہاتھوں سے کسی دن نہ جھپٹ لیں تجھ کو، ہم محبت میں غریبوں کی طرح سوچتے ہیں، ہم محبت میں غریبوں کی طرح سوچتے ہیں، ہم محبت میں غریبوں کی طرح سوچتے ہیں، یہ میاں اہل محبت ہیں انہیں کچھ نہ کہو، یہ بڑے لوگ ہیں بچوں کی طرح سوچتے ہیں۔ پریم بھٹنیری ایک غزل کی فرمائش کر رہے ہیں، 3 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا، ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا، یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا، تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش، تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا، بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا، وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں، جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، ہوائے تیز تیرا ایک کام آخری ہے، ہوائے تیز تیرا ایک کام آخری ہے، کہ خشک پیڑ پہ ماہ تمام آخری ہے، کہ خشک پیڑ پہ ماہ تمام آخری ہے، میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر، میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر، سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے، سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے، تبھی تو پیڑ کی آنکھوں میں چاند بھر آیا، تبھی تو پیڑ کی آنکھوں میں چاند بھر آیا، کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ شام آخری ہے، کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ شام آخری ہے۔ آنند پانڈے وہ شعر میں آپ پیش کر رہا ہوں۔
وہ شعر مجھے یاد دلا رہے تھے، یہی شعر ہے اور میں انہیں کی نظر کر رہا ہوں، اچانک ان کا نام آیا اور یہ شعر بھی انہوں نے ٹائپ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا، بلکہ آپ سب کی نظر ہے شعر۔ پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا، خرید لیجئے صاحب غلام آخری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا، خرید لیجئے صاحب غلام آخری ہے۔ ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے، ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے، کہ جس قطار میں مجنوں کا نام آخری ہے، کہ جس قطار میں مجنوں کا نام آخری ہے۔ شب سیاہ میں کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ، شب سیاہ میں کھلتے ہوئے گلاب کے ساتھ، میں اپنی قبر سے نکلوں گا آفتاب کے ساتھ، میں اپنی قبر سے نکلوں گا آفتاب کے ساتھ۔ کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میاں، شعر دیکھیے گا، کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میاں، کہ میرا ایک تعلق نہیں جناب کے ساتھ۔ کہاں کہاں سے چھڑاؤ گے اپنی جان میاں، کہ میرا ایک تعلق نہیں جناب کے ساتھ۔ بہت دنوں سے اداسی نہیں ملی مجھ سے، بہت دنوں سے اداسی نہیں ملی مجھ سے، ملے تو اس کی تواضع کروں شراب کے ساتھ۔ بہت دنوں سے اداسی نہیں ملی مجھ سے، ملے تو اس کی تواضع کروں شراب کے ساتھ۔ یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا، یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا، اسی نے زخم دیے ہیں وہی رفو کرے گا، اسی نے زخم دیے ہیں وہی رفو کرے گا، اسی نے زخم دیے ہیں وہی رفو کرے گا۔ میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا۔ آپ جو کہتے ہیں ندی کو۔ میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا۔ شعر دیکھیے، میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں، میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں، کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا، کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا۔ تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم، تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم، ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا، ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا۔ یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے، میاں یہ ہجر ہے رخسار میں نمو کرے گا، میاں یہ ہجر ہے رخسار میں نمو کرے گا۔ 3 شعر اور آخر میں وہی غزل جس کی سب فرمائش کر رہے ہیں اس وقت، بس آخر میں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ 3 شعر آپ یہ سن لیجئے، اس کی بھی فرمائش ہے۔ جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں، جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں، گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں، گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں، میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں۔ الفاظ رانا بھی آ گئے ہیں۔
میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں۔ میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں۔ عجیب پیڑ ہیں، ان کو حیا نہیں آتی۔ عجیب پیڑ ہیں، ان کو حیا نہیں آتی۔ ہمارے سامنے رہ کر ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں۔ عجیب پیڑ ہے، ان کو حیا نہیں آتی۔ ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں۔ ایک غزل کی فرمائش اور آ گئی ہے، اس کی زحمت اور قبول کر گوارا کر لیجئے۔ اور پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے۔ یہ گوہل بھائی کی وہ 3 دفعہ فرمائش آ چکی ہے، چلیے وہ بھی کچھ شعر سن لیجئے۔ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں، کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں، کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں، جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں، گنوا دیا تو میں پھر ہاتھ آنے والا نہیں، جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں، گنوا دیا تو میں پھر ہاتھ آنے والا نہیں۔ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں۔ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا یاد رہے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا یاد رہے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں۔ میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ رینو شرما، توحید صدیقی، سید عریب احمد، پردیپ ساحل، کئی دوست ہیں جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہمیں۔ ایک غزل کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ میں بہت پہلے سنا چکا ہوں، یہ دوست شاید لیٹ انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں۔ میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں،
مجھے پتہ ہے تو لاہور آنے والا نہیں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تو لاہور آنے والا نہیں۔ اس آخری غزل پیش کرتا ہوں۔ رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے۔ کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے، کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے، یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے، یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے۔ اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے، اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، ہم کو عمران فارس، مدیتا رستوجی، احتساب احمد انشا، توحید صدیقی، شیمال مشرا، میری کوشش ہے سب دوستوں کے نام لے لیے جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو اپنے شجرے کی عمران فارس نظر آئے، میگی اسنانی آئیں، گریٹ، اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا، مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا، تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے، تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ محبت کا دریچہ کھلا رہنا چاہیے، اسی دریچے سے محبت کی خوشبو بھی آئے گی، محبت کی ہوا بھی آئے گی، اور ہمارے دل اور ہماری آنکھیں اسی دریچے سے جھانکتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ یہ محبت بنی رہے۔ سلامت رہیے، اور آپ سب دوستوں کا شکریہ، دلی شاعری کلب کا، آنچل گھوش کا، ان کے تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ اہتمام کیا، مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ سلامت رہیے، خدا حافظ، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔